اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہمارے پاس آج پارہ نمبر 19 ہے، سورۃ الفرقان، اور اس کی آیا نمبر 21 آیا نمبر 21 سے آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ آیات ہمارے پاس ہیں شروع کی 21 سے لے کر 22 تک۔ اس میں کیا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کے دو اعتراضات۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر ہم پر براہ راست وحی نازل کیوں نہیں کر دیتا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ بذات خود سامنے آ کر کیوں نہیں بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی اور قرآن میرا کلام ہے۔ آبجیکشنز کا یہ رپلائی دیا گیا کہ جس روز فرشتے ان کافروں کی جان نکالنے یا ان پر عذاب نازل کرنے آئیں گے، اس روز ان کافروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ اس روز یہ فریاد کرتے ہوئے پکاریں گے کہ ہے کوئی پناہ گاہ جہاں وہ چھپ کر خود کو عذاب سے بچا سکیں۔ پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 اور 24 کا تھیم ہے کہ کافروں کی نیکیوں کا انجام۔ تو یہ آیات جو ہیں ڈکلیئر کر رہی ہیں اس بات کو کہ ایمان کے بغیر کیے گئے اعمال اللہ کی ہاں ان کے کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ آگے بڑھ کر کافروں کی نیکیوں کو ٹھوکر مار کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور اس کے برعکس ایمان والے جو ہوں گے، ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنے والوں کو انہیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ نیکیاں کی ہوں گی تو انہیں جنت میں حسین ٹھکانہ ملے گا، اور انہیں بہترین نعمتیں عطا کی جائیں گی، خاص طور پر دوپہر کے آرام کے لیے نہایت عمدہ جو ہے وہ مقام فراہم کیا جائے گا۔ 25 سے 26 آیات میں کافروں کے اوپر قیامت کے دن کی سچویشن کیا ہوگی اسے واضح کیا گیا کہ روز قیامت آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ اس روز کل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کافروں پر وہ دن بہت بھاری ثابت ہوگا، فرشتے لگاتار اتریں گے اور اللہ کے حکم سے کافروں کو ان کی کفر کی سزا دیں گے۔ پھر آیا 27 سے 29 تک بری دوستی کو پورٹری کیا گیا ہے کہ یہ آیات روز قیامت ایک ظالم انسان کی حسرت بری فریاد کو بیان کر رہی ہیں۔ وہ ندامت سے اپنے ہاتھ چباتے ہوئے پکارے گا کہ کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی پیروی کی ہوتی، کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی، میں نے جب بھی نیکی کا ارادہ کیا اس بدبخت نے مجھے نیکی سے دور کر دیا اور گناہ کے کام کی طرف مجھے پٹیاں پڑھائیں، میری جو ہے اس طرف میرے دماغ کا رخ موڑ دیا۔ اس لیے دوستیاں بہت میٹر کرتی ہیں، کمپنی بہت میٹر کرتی ہیں، میری ہو یا ہمارے بچوں کی ہو، ایون دو کہ بے شک ہمارے پیرنٹس کی ہو۔ تو یہ جو صحبت ہے اس کا رنگ بہت جلدی چڑھتا ہے کسی دوسرے انسان پہ۔ اپنے لیے تو کانشیس رہیں ہی رہیں، اپنی اولادوں کے لیے خاص طور پر کانشیس رہیں، ہماری اگلی نسل اسلام کو ہی لے کر چلیں انشاءاللہ۔ پھر آیا 30 سے 31 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکوے کا ذکر ہے کہ جو روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے، وہ شکوہ یہ ہوگا کہ میری قوم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور آیا نمبر 31 کی روشنی میں یہ ذکر بھی کیا گیا کہ قرآن سے کنارہ کشی کرنے والے مجرم ہیں۔ اب کنارہ کشی کس طرح سے ہوتی ہے کہ قرآن میں جب تدبر نہ کیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کی تلاوت نہ کی جائے، اور اگر تلاوت بھی کی جائے تو تصحیح قرآن پاسبل نہ ہو، ایسی قرأت نہ ہو جس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ہی غلطیاں ہوں، ٹھیک ہے، قرأت ایسی نہ ہو جس میں غلطیاں ہی غلطیاں، بلکہ قرأت ایسی ایٹ لیسٹ سیکھنی چاہیے جس میں آپ کی غلطیاں کم سے کم ہو، لحن جلی یا لحن خفی وغیرہ۔ تو مین چیز کیا ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن جب دے دیا ہے تو قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے۔ 32 سے لے کے 34 میں اعتراض ذکر کیا گیا ہے کافروں کا کہ قرآن پورے کا پورا ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوتا۔
انہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن بنا رہی ہیں معاذ اللہ، اور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان آیات میں جواب دیا گیا کہ اللہ قرآن کو بتدریج حصوں میں نازل فرما رہا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور ثابت قدمی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ جو رفتہ رفتہ قرآن کا نزول ہے، اس کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے آسان ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، کفار کی طرف سے اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، اللہ قرآن کے نزول کے ذریعے اس معاملے کو حل فرما دیتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اعتراضات جو کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ دلیل خوار ہوتے ہیں، اور ان کی ذلت اس وقت انتہا کو پہنچ جائے گی جب انہیں اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ 35 سے لے کے 40 تک، 35 سے 40 تک ماضی کی عبرتناک جو داستانیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، کنویں والے اور قوم لوط علیہ السلام شامل ہیں۔ رسولوں نے ان قوموں کے سامنے حق کی دعوت کے سامنے پیش کر دیا۔ بدقسمتی سے ان قوموں کی اکثریت نے حق کی دعوت کا مذاق اڑایا، اور پھر اللہ نے انہیں تباہ کر کے ماضی کی عبرتناک داستان بنا دیا۔ پھر 41 سے 42 میں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انجام مذکور ہے۔ مشرکین مکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑاتے اور بڑے فخر سے کہتے کہ انہوں نے تو ہمیں شرک سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہم شرک پر جمے رہ کر ہم نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ ان آیات میں گستاخان رسول کو خبردار کیا گیا ہے کہ جب وہ شرک اور اپنی گستاخیوں کی بدترین سزا پائیں گے تو جان لیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہی کے کس درجے پر تھا۔ پھر آیات 43 سے 44 تک ہے، نفس کی پیروی بھی شرک ہے۔ کچھ لوگوں کا معبود ان کی خواہشات نفس ہوا کرتی ہیں، اور خواہشات نفس جو ہوتی ہیں مطلب کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں، در حقیقت حیوان ہوتے ہیں۔ وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حیوانی تقاضوں سے بلند تر پاکیزہ مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا مقصد زندگی جس کی وجہ سے ہم اللہ سے اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مقصد زندگی ہے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنا ہی اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ پھر آیات 45 سے لے کر 51 تک بلیسنگز کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ دیا، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کی گردش کا سارا نظام، کس طرح سے جو سالہ سال انسانوں اور دیگر مخلوقات کو فریش واٹر نصیب ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، اور جب ہم پیتے ہیں ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اسپیشلی یہ فیلنگ، یہ احساس نعمت کے ہونے کا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری رگیں تر ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، افطاری کی اور ہماری رگیں تر ہو گئی ہیں، سبحان اللہ، جو پورا دن خشک ہوئی تھی روزے کے دوران۔ تو یہ نو ڈاؤٹ یہ ساری اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت، میجورٹی آف دیم، کیا ہے، ان نعمتوں سے استفادہ کر کے وہ کام کرتی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو واقعی میں ایک بڑی میجورٹی، ایک اکثریت، بڑی جماعت جو ہے احسان فراموش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا احسان فراموش ہونے سے بچائے۔ پھر آیا 52 ہے، اس میں جہاد بالقرآن کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں۔ جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ان پر حق کو واضح کرنا، ان کے باطل عقائد کی وہ نفی کرنا، اور ان کے اعتراضات اور سوالات کے جواب دے کر ان پر اتمام حجت کرنا۔ پھر مزید 53 سے 55 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید کچھ نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی توجہ طلب والی نعمتیں ہیں اگر انسان غور کرے تو۔
کہ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا تعلق بھی پانی سے ہے۔ اللہ نے پانی کے دو طرح کے دریا جو ہیں بہا دیے ہیں، دو طرح سے بہہ رہے ہیں دریا یا سمندر۔ ایک کا ذائقہ کڑوا اور ایک نمکین ہے، جبکہ دوسرا میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے۔ دونوں باہم بہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جس سے ان کی آپس میں آمیزش نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے پانی ہی سے انسان کو کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور اسی کی سہولت اور مدد کے لیے دو طرح کے رشتہ دار بنائے ہیں۔ ایک وہ جو پیدائشی ہیں، پیدائش کے سبب، تو ہماری پیدائش کے سبب کون سے رشتے بنتے ہیں اس پہ نظر ڈالیں۔ پھر دوسرے جو نکاح کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں اس پہ نظر ڈالیں، تو بے شک ہم پھر دل سے پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کے احسانات بے شمار ہیں۔ اب یہ سوچیں ایک انسان دنیا میں کہاں بس رہا ہوتا ہے، اس کا اللہ نصیب کہاں کھولتا ہے، کہاں کس لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہے میکا، ایک طرف ہے سسرال، تو یہ رشتے بنانے والا، نکاح کے رشتے میں باندھنے والا۔ ایک عورت جب آئی، اس نے ایمان کمپلیٹ کر دیا اپنے شوہر کا، جو ایمان ہے اس کو تکمیل کرنے میں وہ ہیلپ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ عطا فرمایا ہے، تو ان رشتوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بات وہی ان دی اینڈ کہ اتنے سارے احسانات رب تعالیٰ کی ذات کے ہیں، اور انسانوں کی اکثریت پھر بھی کیا کرتی ہے؟ احسان فراموشی کرتی ہے، اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو معبود بناتی ہے جو کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتے، جو کوئی نقصان دور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ناشکرے نہ بنیں، ایسی روش بھی اختیار نہ کریں جو ناشکروں والی ہو۔ ہم ان سب چیزوں سے توبہ کرتے ہیں جن کو مشرکین اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں یا جن عقائد کو لیے ہوئے بیٹھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی ہی عبادت کی توفیق دے، آخرت ہماری سرخرو کر دے، آمین۔ دین 56 to 60 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس شو کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ نے پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر اپنی عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک لوگوں کو بہترین انعامات کی بشارت دینے والے اور گناہگاروں کو برے انجام سے خبردار کرنے والے ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بالکل بے غرض ہے، بے لوث ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف ہماری خیر خواہی ہے۔ جو بھی اس وقت تھا یا اب بھی ہے، سب کی خیر خواہی مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھروسہ اسباب یا لوگوں پر نہیں بلکہ عظمتوں والے رب پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رب کی تسبیح و حمد کرتے ہیں جو کہ زندہ جاوید ہے، تمام انسانوں کے اعمال سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اسی نے بنائی پوری یونیورس، وہ کل کائنات کا مالک ہے، وہی اس کائنات کا تنہا آنر ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ اپنی بلندیوں کی معراج پر ہے۔ البتہ یہ مشرکین مکہ کی محرومی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کریں تو وہ اللہ کی رحمان والی شان ہی کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان بدبختوں کی جو سرکشی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی ہر قسم کی جاہلانہ روش سے بچائے، آمین۔ پھر جو اگلی آیات ہیں وہ 61 اور 2 ہیں، 61 اور 62۔ اللہ کی نشانیوں پر غور اگر انسان کرے گا تو تذکر بھی کرے گا اور تشکر بھی کرے گا۔ تو یہاں پر بینیفٹس ڈسکرائب کیے جا رہے ہیں کہ ستاروں سے جگمگاتا ہوا آسمان، جلتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چاند اور ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے دن رات اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں پر غور و فکر سے ایک طرف تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ یقین، یہ بلیو دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی عظیم خالق اور قادر ہستی ہے جس نے انہیں بنایا ہے، اور وہی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمام نعمتیں انسانوں کے استفادہ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ گویا اللہ کی آیات پر غور و فکر کا حاصل ہوتا ہے، کیا تذکر بھی اور تشکر بھی۔ اور بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھی طرح سے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پھر دین فرام 63 to 67، 63 سے لے کر 67 تک اللہ کے محبوب بندوں کے 5 کریکٹرسٹکس بیان کیے گئے ہیں، 5 خوبیاں، 5 ایٹریبیوٹس
کہ وہ خود کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، بندہ سمجھتے ہیں اور بڑی عاجزی انکساری سے پیش آتے ہیں۔ ان کی روشنی میں ہمیں یہ چیک کرنا ہے کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ دعوت و تبلیغ کے دوران اگر کوئی جذباتی انسان ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلوب ہونا چاہیے زندگی کے ہر بحث و مباحث سے لے کر، چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ دنیا سے، تب ہی امن اور سکون ممکن ہے۔ پھر وہ طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اہتمام توفیق دے اس کی۔ پھر جہنم کی ہولناکی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو مینشن کی گئی وہ یہ کہ مال خرچ کرتے ہوئے ہمیشہ میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ تو ایسے ہیں کہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے ہیں کہ اسراف۔ بخل ہوتا ہے کمی کرنا اور جو اسراف ہوتا ہے کہ بے جا خرچ کرنا۔ پھر آیات 68 سے لے کر 71 تک ہیں کہ بڑے بڑے گناہ انسان سے ہوتے ہیں لیکن رب تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ انسان توبہ کرے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بینیفٹس اس کے لیے کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں۔ شرک ہے، قتل ناحق ہے یا زنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ یہ وعید ان کے لیے کیا سنائی گی کہ جس نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا وہ سزا پا کر رہے گا۔ روز قیامت اس کی سزا میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ قیامت سے پہلے انہیں عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر روز قیامت مزید بڑے عذاب یعنی آتش جہنم میں جلنا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو سزا سے بچ جائے گا۔ سچی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑی ندامت کے اظہار کے ساتھ بخشش کی انسان التجا کرے، اللہ کی طرف پلٹنے کے عزم کا اظہار کرے، اپنے اس ایمان کو پھر سے تازہ کرے جس میں کمی کی وجہ سے گناہوں میں وہ انسان ملوث ہوا۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اسے راضی کرے، اب ایک پاکیزہ زندگی وہ بسر کرنا شروع کر دے۔ ایسے لوگوں کی توبہ نہ صرف قبول کی جائے گی بلکہ اللہ ان کے اعمال میں برائیوں کی جگہ اچھائیاں تحریر فرما دے گا۔ کس قدر عظیم ہستی ہے وہ کہ برائیاں بھی ہو گئی ہیں اس کو معاف کر کے اچھائیوں میں بدلنے پہ قادر ہے۔ تو یہ رمضان جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے، جہاں ایک 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 جو ہماری عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ اس سے بھی زیادہ مزید بڑھا دے، کیا ہم یہ اپنی زندگی کی لغزشیں اور برائیاں دھلوا نہیں سکتے؟ اور اللہ قادر ہے کہ ہماری زندگی کی لغزشوں کو، برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے۔ تو جب ہمیں نامہ اعمال ملے تو ہم دیکھ کے خوش بھی اور حیران بھی ہوں کہ اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی۔ بے شک رب تعالیٰ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہم اسے توکل کو ہمارے اندر رہنے کی توفیق بھی دے کہ ہم اتنے توکل کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، بغیر غفلت کے دعائیں مانگنے والے بنے انشاءاللہ۔ تو آخر میں ایمفسس اسی بات پہ ہے کہ سچی توبہ اسی کی ہے جس کی زندگی توبہ کے بعد پاکیزہ اور نیکیوں سے آراستہ ہو گئی، کیونکہ غلطیاں ہونا فطرتاً موجود ہیں، انسان کی نیچر میں ہوتی ہیں غلطیاں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن وہ انسان جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے ہم اسے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو زندگی کے رخان نیکیوں کی طرف پلٹ جانا توبہ کی قبولیت کی علامت ہوا کرتا ہے۔ دین 72 سے لے کے 74 تک اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے جھوٹ بولنا تو درکنار کسی ایسی محفل میں موجودگی تک گوارا نہیں کرتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو یا جھوٹ پر مبنی کوئی معاملہ طے پا رہا ہو۔ ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں، کہیں ہم کسی خبر کو آگے مزید فروغ تو نہیں دے رہے ہوتے جب ہم تک پہنچتی ہے، یا پھر کہیں وہ جو خبر پھیل رہی ہوتی ہے ہم اس کا حصہ تو نہیں بن رہے ہوتے۔ آپ کو پتا ہے کہ جسٹ ایک خبر کو بریکنگ نیوز بن کے کس طرح سے آگے پھیلایا جاتا ہے، تو ہمیں بچنا ہے اس سے، ہمیں ایسے ہر جھوٹ سے بچنا، جو بھی جھوٹ ہے، جھوٹ کی کوئی بھی قسم ہے، وہ کہیں بھی بولا جا رہا ہو، ہمیں خود بھی اگر کبھی مجبوراً بولنا پڑے تو اللہ تعالیٰ سے معافی ہمیں مانگنی چاہیے۔ توبہ کی آیات ہی پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے کسی لایانی بات میں ملوث نہیں ہوتے، ملوث ہونا تو درکنار ایسی کسی جگہ پر کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے جہاں وقت کی بربادی ہو یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی انجام دی جا رہی ہو جہاں صرف اور صرف ویسٹیج آف ٹائم ہو۔
پھر مزید ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، ایڈوائز کی جاتی ہے، تو اسے پوری توجہ اور عمل کی نیت کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ ہمارا ہمیشہ اسلوب ہونا چاہیے کہ جب بھی قرآنک ایڈوائز ہو، بیسیکلی بیسڈ آن قرآن اینڈ سننا، تو ہمارا کیا آگے سے بیہیویئر ہونا چاہیے کہ ہم توجہ سے فوکس کر کے سنیں اور نیت ہماری عمل کی ہو۔ اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا، عمل کی توفیق بھی ہمیں دے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ اللہ کے محبوب بندے اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے پارسائی کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ روز قیامت انہیں ایک ایسے گھرانے کے سربراہ کے طور پر حاضر کیا جائے جو متقیوں پر مشتمل ہو۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ دین 75 اینڈ 76 اللہ کے محبوب بندوں کا حسین انجام ہوگا انشاءاللہ۔ روز قیامت اللہ کے محبوب بندوں کا استقبال سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ انہیں دنیا میں اظہار و قربانی کے بدلے کے طور پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ جنت بہت ہی حسین مقام ہے ان انبیاء و شہداء کے لیے جو فی الحال عارضی طور پر وہاں مقیم ہیں، اور ان تمام سعادت مندوں کے لیے جو روز قیامت مستقل طور پر وہاں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، وہ بندے جن کے لیے تو نے جنت الفردوس کو خاص کر دیا ہے، آمین، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ 77 آیا میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے۔ کیا انہیں کہا گیا کہ تم دعوت حق پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہو، جس کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا تم پر فوری عذاب بھی نازل کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت ہے کہ پہلے دعوت کے ذریعے اتمام حجت فرماتے ہیں، اور اگر تم نے اتمام حجت کے باوجود اپنی کرمنل تھنکنگ یا مجرمانہ روش نہ چھوڑی، توبہ نہ کی، تو پھر سنگین نتائج اور دردناک عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دین جی ہمارے پاس اگلی سورہ شروع ہوتی ہے، سورۃ الشعراء۔ مشرکین مکہ پر اتمام حجت کے لیے اگلی سورت ہے۔ اس کی آیات جو ہے کافی زیادہ ہیں، طویل مکی سورہ ہے، اور اس کے مضامین اگر آپ دیکھیں ڈیپتھ میں جا کے تو مشرکین مکہ پر آخری حجت کا درجہ رکھتے ہیں، جو اسلوب ہے اس سورت کا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی ملے گا۔ ایون یہ آیات اس میں 8 بار دہرائی گئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ تو یقیناً اس میں ہے نشانی، اور ان کی اکثریت ایمان والی لانے والی نہیں ہے، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مراد یہاں یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، تو اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ العزیز، بہت زبردست ہے، یعنی فوراً عذاب دے سکتا ہے، البتہ وہ الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لہذا اصلاح کے لیے انسانوں کو مہلت دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں انشاءاللہ اس سورہ کی طرف۔ آیات 1 سے 4 تک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے کہ اس کے باوجود کہ مشرکین مکہ ان پر ایمان جو ہے لانے سے اعراض کر رہے ہیں، ان کی اس روش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمگین تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی کہ انہیں مشرکین مکہ جو ہیں ان کو ان کی حال پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر افسوس نہ کریں۔ ایون آپ کی تسلی کے لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ تمام لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو۔ اس طرح کا جبرن والا ایمان اللہ کو منظور نہیں ہے۔ پھر آیات 5 سے 9 تک مشرکین پر عذاب آنے والا ہے، اور مینشن کیا کیا گیا ہے ان آیات میں کہ مشرکین نے مکہ کی یہ جو مجرمانہ روش ہے کہ وہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف پلٹتے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو حقارت سے ٹھکراتے ہیں۔ اب ان پر حجت پوری ہو چکی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں۔ پھر وہی 10 سے لے کر 17 تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا جو آرڈر ملا ہے اس کا بیان ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا ظہور ہوا، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مصر جا کے فرعون کو توحید کی دعوت دیں،
اور اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی جو ہے وہ قتل خطا کی صورت میں میرے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ سے انتقام لیں گے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز کر کے بھیجا جائے۔ اللہ نے یہ دعوت جو ان کی یہ درخواست تھی منظور فرمائی، اور پھر دونوں بھائیوں کو اپنی مدد کی یقین دہانی کے ساتھ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ پھر آیات ہمارے پاس آگے 18 سے لے کے 22 تک ہیں۔ فرعون نے پھر تانا مارا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی تھی، براٹ اپ ہوئے تھے۔ اب فرعون کا تانا ہے اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہ توڑ جواب اس کو ملتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو جا کر حق قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تانا دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے محل میں تمہاری پرورش کی، لیکن تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ قتل خطا اس وقت ہوا جبکہ میں ابھی حق کی تلاش میں تھا۔ اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے اور میری ماضی کی خطا کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم مجھ پر پرورش کا احسان جتا رہے ہو اور تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے فوراً گفتگو کا جو ہے نا ٹاپک ہی بدل دیا تاکہ اس بات کو مزید ڈسکس ہی نہ کیا جا سکے۔ آیا نمبر 23 سے لے کے 33 تک پھر وہ یہ پوچھتا ہے کہ حقیقی رب کون ہے۔ تو یہ جو ڈائلاگ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے درمیان جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، فرعون نے پوچھا کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ ہستی جو تمام آسمانوں اور جو پوری زمین کا رب ہے، یعنی زمین کے مشرقی حصے کا بھی رب ہے اور مغربی کا بھی، پھر وہ زمین پر موجود تمام انسانوں کا بھی رب ہے اور ان تمام انسانوں کا بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس جواب پر فرعون کو اپنے رب ہونے کے دعویٰ پر بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی، کیونکہ اس کا اقتدار تو زمین کے انتہائی مختصر حصے یعنی صرف ایجپٹ، مصر تک محدود تھا۔ اس نے بھرے دربار میں اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجنون قرار دیا اور قید کرنے کی دھمکی دی۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ خطرناک اژدہا بن گئی تو فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے ید بیضا کی صورت اختیار کی تو وہ مرعوب ہو گیا اور اس نے پھر دربار جو ہے اپنا برخاست کر دیا۔ پھر 34 سے لے کر 48 تک جو اس کے جو جادوگر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان وہی جو کمپٹیشن ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، میں جسٹ اسے مختصراً ٹچ کروں گی اور آگے بڑھیں گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جتنے بھی پیش کردہ معجزات تھے ان کو جادو قرار دیا۔ اس نے اپنے سرداروں کے مشورہ سے یہ طے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا توڑ ماہر جادوگر کے ذریعے سے کیا جائے۔ ملک جتنے اس کے کنٹری میں جتنے بھی آل اوور دا کنٹری جتنے بھی ماہر جو ایکسپرٹ میجیشینز تھے، جادوگر تھے، ان کو بلا لیا گیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، وہ لاٹھیاں اور رسیاں بظاہر رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جس نے حقیقی اژدہے کی صورت اختیار کرتے ہوئے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی اژدہا بنا ہوا ہے اور ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں ہے، لہذا وہ بے اختیار سجدہ میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ پھر وہ جادوگروں کی استقامت کا تذکرہ ہے آگے 49 سے لے کر 51 تک۔ اس میں یہی مینشن کیا گیا کہ جب ایمان لانے کے بعد جادوگروں کی استقامت جو ہے اسے ڈسکرائب کیا گیا کہ فرعون نے انہیں یہ کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے اور سلیب پر لٹکانے کی انہیں وارننگ دی تھی، دھمکی دی تھی۔ جادوگروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما دے گا کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی قبول کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد 52 سے لے کر 60 تک فرعون کا تعاقب ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک رات میں اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تعاقب کیا، گویا اللہ نے فرعونیوں کو آرام دہ گھروں اور حسین باغات سے نکالا اور تباہی کی طرف
हाँक दिया। सुबह के वक्त जब सूरज तुलू हो रहा था तो फिरऔन के लश्कर बनी इसराइल के करीब पहुंच गए। फिर 61 से लेकर 68 तक अल्लाह ताला के तवक्कुल की एग्जाम्पल जिक्र की गई है, वो भी बेहतरीन मिसाल। जो आयात है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर तवक्कुल की जो है उसका तज़किरा इनमें किया गया है। जब बनी इसराइल ने देखा कि आगे समंदर है और पीछे से फिरऔन के लश्कर करीब आ चुके हैं, तो फरियाद करने लगे कि हम तो मारे गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से फरमाया, इन्ना मअय रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। अब उन्हें जाहिर सी बात है, उनके सामने कैसा मंजर था, पीछे दुश्मन है और आगे समंदर है और उन्हें लग रहा था कि वो तो मारे गए। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर आसा मारा, समंदर फट गया, दरमियान में से खुश्क रास्ता बन गया, जिससे गुजरकर बनी इसराइल समंदर के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फिरऔन और उसका लश्कर जब रास्ता के दरमियान में थे तो रास्ता के दोनों तरफ का पानी मिल गया और वो सब गर्क हो गए। फिर आगे 69 से लेकर 77 तक बुत परस्तों से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्वेश्चंस का जो है वो जिक्र किया गया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और कौम से दरियाफ्त किया कि तुम अल्लाह के सिवा किन की इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि पत्थर की मूर्तियों की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शर्म दिलाई कि गौर तो करो, क्या ये मूर्तियां तुम्हारी पुकार को सुनती हैं या तुम्हें नफा या नुकसान पहुंचाने का कोई इख्तियार रखती हैं। कौम आगे से लाजवाब होगी और जवाब दिया, देखो ये हमारे आबा व अजदाद का तरीका है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि माबूद हकीकी अल्लाह के सिवा दीगर तमाम जो माबूद हैं वो हमारे खैर खा नहीं है बल्कि दुश्मन है। एक बरहक जो माबूद है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला है। तो उनकी जिनकी तुम इबादत करे, जिन झूठे माबूदों की, वो बेसिकली अल्लाह को खफा करने वाली बात है। और अगर माबूद हकीकी नाराज हो गया तो फिर हमारी बर्बादी और तबाही कोई नहीं रोक सकता। आया नंबर 78 से लेकर 82 तक जिक्र मारफत रब्बानी मेंशन किया गया है, वो भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ही ने मुझे पैदा फरमाया है और वही मुझे हर मामला में सीधी राह की हदायत अता फरमाता है। वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, और जब मैं अपनी बेएहतियाती से बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। फिर वही मुझे मौत देगा और वही मुझे दोबारा जिंदा करेगा। उस मेहरबान हस्ती से मैं उम्मीद करता हूँ कि रोज़े जज़ा वो मेरी तमाम खताओं को माफ़ फरमा देगा। फिर अगली जो 83 से लेकर 89 तक हैं, बहुत ही खूबसूरत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं वो मज़कूर हैं कि रब से उन्होंने हिकमत मांगी और हिकमत जो है वो खैर कसीर है। फिर सालिहीन की रफाकत की दुआ की और अपना जिक्र जो है अपने बाद, क्या है, मेरे रब मेरे बाद वालों में भी मेरा जिक्र खैर जो है ना, जिक्र खैर जारी व सारी फरमाना और ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाना कि मैं उनके लिए नमूना बन जाऊं और वो मेरी पैरवी करें। और मजीद फिर मांगते हैं कि मेरे रब मुझे नेमत वाली जन्नत का वारिस बना। और साथ ही साथ ये भी दुआ करते हैं कि मेरे रब मेरे वालिद की बख्शिश फरमा, अगरचे वो गुमराहों में से थे। और ऐ मेरे रब मुझे रोजे क्यामत की रुसवाई से महफूज रखना, वो रोज के जब माल और बेटे काम ना आएंगे बल्कि वो दिल काम आएगा जिस पर ना गुनाहों की आलूदगी हो और ना ही गफलत के पर्दे हों। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे हक में भी इन तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। इनको जुबानी याद कीजिए और अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए। नमाज के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, बहुत खूबसूरत दुआएं हैं। फिर 90 से लेकर 104 तक है जहन्नम में गुमराहों की जो है ना किस तरह की उनकी आहो पुकार होगी। ये आयत रोज़े क़यामत के अहवाल को बयान कर रही हैं। उस रोज एक तरफ परहेजगारों के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाएगा, दूसरी तरफ जहन्नम को गुमराहों के करीब लाया जाएगा। फिर तमाम गुमराह जो है जहन्नम में औंधे मुंह गिरा दिए जाएंगे। उस वक्त उनकी पुकार और हसरत ये होगी कि ए काश हमें दुनिया में दोबारा लौटना नसीब हो तो हम भी माबूद हकीकी पर उसकी तौहीद के साथ ईमान ले आएंगे। लेकिन यह कि वहां से लौटना तो फिर किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। फिर आयात 105 से लेकर 110 तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बेलौह दावत का जिक्र है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने अपने मिसाली सीरत व किरदार को अपनी रसालत की दलील के तौर पर पेश किया। कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा इख्तियार करने की तलकीन की और उसके लिए उन पर अपनी अताअत का मुतालबा किया। साथ ही उन पर वाज़ह कर दिया कि मैं तुमसे इस तबलीग पर किसी किस्म के अजर का तलबगार नहीं हूँ। फिर 111 से लेकर 122 तक जो है कौम का आगे से एतराज और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब मज़कूर है।
حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم کی اکثریت نے کہا کہ ہم کیسے آپ کی پیروی کریں، آپ کی پیروی کرنے والے تو ہمارے معاشرے کے گھٹیا یعنی غریب لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ ان کا کیا پیشہ ہے، میں ایسے نیک سیرت لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ طویل عرصے کی بحث کے بعد قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی مدد کی درخواست کی، اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا اور باقی پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کر دیا گیا۔ اسی طرح پھر 123 سے لے کر 135 تک حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہے کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دی۔ انہوں نے اپنے کردار کی پاکیزگی کو بطور ایگزامپل پیش کیا اور اپنی رسالت کی اناؤنسمنٹ بھی کی۔ قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ میری یہ تمام دعوت بغیر کسی غرض کی ہے۔ تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، امارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ برباد کرتے ہو اور محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے بھی عطا کیے اور تمہیں مویشی بھی عطا کیے، حسین باغات بھی تمہارے پاس ہیں اور ان میں پانی کے چشمے بھی بہا دی۔ اگر تم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو پھر مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے آنے کا خوف ہے۔ اور وہی بات ہے کہ پھر قوم کی ہٹ درمی آگے پورٹری کی گئی ہے، آیات 136 سے لے کے 140 تک۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قوم نے انتہائی حقارت سے رد کیا، اکڑ کر کہا کہ ہمیں نصیحت نہ کرو۔ یہ ان کا بیہیویئر شو کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اکڑ کر کہا کہ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، آخر کار اللہ کا غضب بڑک اٹھا اور اللہ نے انکار کرنے والے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اسی طرح آگے آیا نمبر 141 سے 152 تک حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت ہے، اور اس میں کیا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا دیکھو میرا آج تک کا کردار، میری سچائی تم پر شاہد ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے بھی سیم یہی بات کی کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ غور کرو، کیا تم ہمیشہ ان نعمتوں سے استفادہ کرتے رہو گے؟ خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہو گے؟ طرح طرح کی فصلوں اور ملائم کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے؟ پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ نہیں، ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا اللہ کی بندگی کرو، زمین میں فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ پھر وہی ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تکبر آڑے آیا ہے، آیات 153 سے لے کر 159 میں۔ سیم وہی اسلوب جو باقی قوموں کا گزرا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو بہت ایروگینٹلی، بہت تکبر کے ساتھ رد کر دیا، اور ان پر ایون دو کہ ان کے بشر ہونے پر اعتراض بھی کیا اور انہیں جادو زدہ بھی قرار دے دیا۔ ان سے مطالبہ کیا کہ رسالت کے ثبوت پر کوئی نشانی پیش کریں۔ اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو وارن آؤٹ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعے پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو ملیہ میٹ کر دیا۔ پھر سیم اگلی جو ہے وہ بھی پیغمبر کی دعوت ہے، آیا 160 سے 166 تک۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی باقاعدہ تفضیلات بھی مینشن کی گئی ہیں، مختصراً ہی اسے میں ٹچ کروں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی رسالت کا ثبوت اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ پیش کیا اور قوم سے مطالبہ کیا کہ میری بات مانو، زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ کی فرما برداری کرو۔ میری یہ نصیحت بالکل بے لوث اور بغیر کسی لالچ کی ہے کہ تم جنسی جذبات کی تسکین کے لیے بیویوں کے پاس جانے کی بجائے ہم جنس پرستی کرتے ہو، بلا شبہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اور آگے سے قوم نے پھر کیا کیا ہے، 167 سے لے کے 175 تک قوم لوط کی جہالت کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا اور انہیں اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی، تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی، التجا کی، اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو پروٹیکشن کے ساتھ بستی سے نکال لیا، البتہ ان کی بیوی بستی میں رہی اور بستی والوں کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ عذاب کی صورت یہ تھی کہ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا، اپ سائڈ ڈاؤن، اور اس پر کنکریوں کی پھر بارش بھی برسا دی۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر اسی طرح سے اگلا جو تذکرہ ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کیا ہے، 176 سے لے کے 184 تک۔ انہوں نے جنگل والی قوم کے سامنے دعویٰ کیا، یہ کلیم کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا صاف کردار اس کی دلیل ہے، میری اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے حوالے ہے۔ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کو ان کا حق پورا پورا دو، زمین میں کسی قسم کی بھی ڈس اوبیڈینس نہیں کرو، نافرمانیاں کرتے نہ پھرو۔ وہی والی بات آگے ان کی بھی 185 سے لے کے 191 تک جنگل والوں کی رعونت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو جو ہے اس کا انکار کر دیا، انہیں بھی جادو زدہ قرار دے دیا اور بشر قرار دیتے ہیں رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور مطالبہ کیا ہے کہ ہم پر آسمان کو گرا دو ورنہ ہم سمجھیں گے کہ تم جھوٹے۔ اللہ نے ان منکرین کو سزا دی اور ان پر ایک ایسے دن عذاب آیا جس روز سیاہ بادلوں نے پورے ماحول کو تاریک کر دیا تھا۔ پھر 192 سے لے کر 195 تک قرآن کا تذکرہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، کن الفاظ کے ساتھ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ یہ نزول جو ہے الفاظ کے ساتھ اور واضح عربی میں ہوا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو کائنات کے اصل حقائق سے آگاہ کر دیں کہ ریالٹی پوری یونیورس کی کیا ہے، لوگوں کو اویئر کر دیں۔ اور بعض دانشوروں کا یہ تصور کہ قرآن کا پیغام تو اللہ کا ہے لیکن اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، یہ گمراہ کن تصور ہے۔ اس تصور کے ذریعے ایسے عناصر جو ہے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، یہی یعنی کہ وحی کا نزول فرشتوں کے بغیر براہ راست ہوا ہے، ڈائریکٹ ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہوا ہے۔ تو یہ ساری گمراہ کرنے والی باتیں ہیں جن کو کرنے یا سننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے، بس یہی بات سچ ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر 196 اور 197 میں سابقہ آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے اور کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی جتنی بھی پریڈکشنز ہیں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے جو حق پرست علماء بھی ہیں نا، وہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر اور اس کی تعلیمات کے برحق ہونے پر گواہی دیتے ہیں۔ پھر 198 سے لے کر 209 تک قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کا اینڈ کیا ہوگا وہ مذکور ہے، اور ایک مجرمانہ، ایک کرمنل اپروچ یہاں پہ شو کی گئی ہے کہ قومیں واضح نشانیاں آنے کے باوجود اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتی اور پھر عذاب سے دوچار ہوتی ہیں۔ اگر اہل مکہ کے سامنے کوئی عجمی بولنے والا نبی آ کر واضح عربی میں قرآن پیش کرتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ پھر جس طرح ماضی میں ایسی مجرم قوموں پر عذاب آیا، اسی طرح ان مکہ والوں پر بھی عذاب آ کر رہے گا۔ اب یہ فریاد کریں گے کہ کاش ہمیں مہلت مل جائے، البتہ جب عذاب آ جائے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ ہاں، عذاب آنے سے پہلے خبردار ضرور کیا جاتا ہے۔ پھر اس چیز کو نگیٹ کیا گیا ہے آیا نمبر 210 سے لے کے 212 میں کہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بہتان لگاتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہے، شیاطین جن جو ہے ان پر قرآن لے کر اترتے ہیں۔ ان آیات میں اس بہتان کی زوردار نفی کی گئی ہے۔ شیاطین کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن لا سکے کیونکہ وہ تو قرآن کی سماع سے ہی محروم کر دیے گئے ہیں۔ پھر 213 سے لے کے 220 تک خاص انسٹرکشنز دی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ مشرکین کے دباؤ میں آ کر ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا، یعنی ان کا یہ مطالبہ نہ مانیے کہ کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معبودوں کو پکاریں
اور پھر وہ اتنا ہی عرصہ معبود واحد کو پکاریں گے۔ پھر دوسری بات، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت میں ہونے والے حساب کتاب کے حوالے سے خبردار کرتے رہیں۔ تیسری بات، ایسے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئیں جو ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور چوتھی، اگر کوئی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو اس کی تربیت کے لیے سرزنش کیجیے اور صاف کہہ دیجیے کہ میں تمہاری اس روش سے بری ذمہ ہوں۔ پھر نمبر 5، اس اللہ پر توکل کیجیے جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر کرم رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں قیام کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ دیگر ساتھیوں کی تہجد کی نماز کا جائزہ لینے کے لیے نکلتے ہیں وہ تب بھی آپ پہ نگاہ کرم رکھتا ہے۔ بلا شبہ سب دیکھنے والا اللہ ہے، سب سننے والا وہ ہے، ہر بات کو جاننے والا وہی رب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 221 سے لے کے 223 تک ہے آیات کاہنوں کا کریکٹر شو کیا گیا ہے۔ یہ آیات اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ کاہن لوگ پرلے درجے کے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر حیاتین جن نازل ہوتے ہیں اور سنی سنائی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ باتیں بھی زیادہ تر جھوٹی خبر پر مشتمل ہوتی ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ کردار والے پرسن کو کاہن قرار دیتے ہیں وہ یہ غور تو کریں ذرا کہ کتنی بڑی ناانصافی وہ کر رہے ہیں۔ پھر شاعروں کا کردار مینشن کیا گیا ہے 224 سے لے کر 226 میں کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اسی کے مطابق شعر کہتے ہیں تاکہ داد اور نذرانے وصول کر سکیں۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ ایک طرف شاعروں کا یہ بیان بتایا گیا جبکہ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ انتہائی پارسا ہے اور ہر محفل میں ایک ہی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو اور کسی اجر کے طلبگار بھی نہیں ہیں۔ تو جو ان کو شاعر قرار دے رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے 227 میں اچھے شاعر جو ہے نا ان کو جو ہے کردار بتایا گیا ہے کہ شاعروں میں سے کچھ نیک سیرت بھی ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اس کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، اور دین اسلام کے شاعر پر اعتراضات جو کرنے والے شاعروں کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کریکٹرسٹکس ان کی بیان کر دی کہ وہ خواہ خواہ بھونڈے مذاق والی عام گری ہوئی پستی والی شاعری نہیں کرتے۔ یہیں پہ اچھے شاعر کی جو ہے خوبیاں بتا کر کہ وہ نیک سیرت ہوتے ہیں اور اچھی شاعری کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہی مذکور ہوتا ہے ان کی شاعری میں، یہاں پر بتا کر جو ہے 227 کا تذکرہ ہم نے کر لیا تو ہماری سورۃ الشعراء مکمل ہو گئی۔ اب سورہ نمل ہے آگے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا آپ کو بیان ملے گا۔ سب سے پہلے تو 1 سے 6 تک ایمان بالآخرت کی امپورٹنس کو شو کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ایسے مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور بالخصوص جو ہے نا آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں، اور اس کے برعکس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی سہولیات جو ہیں انہیں مرغوب کر دیتی ہیں۔ روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا اور وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ یہ چیزیں یہاں پر بیان کی گئی۔ پھر 7 سے لے کے 14 تک اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، طور کے پہاڑ کے قریب انہوں نے آگ دیکھی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب، زبردست اور انتہائی حکمت والا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں عطا کی گئی۔ تو یہ ظہور نبوت کا تذکرہ ہے ان آیات میں۔ پھر 15 سے لے کے 19 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے اوپر جو اللہ کا فضل ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر فضل کیا اس کی تفصیلات ہیں کہ ان دونوں کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی تھی، پھر بار بار اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے لشکر عطا کیے جس میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیاں بھی سمجھنے کی کیپیسٹی دی گئی تھی کہ پرندے ہیں یا حشرات ہیں ان کی وہ بات سمجھتے تھے۔
ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی، تو ایک چیونٹی نے پکار کر دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ پھر آیات 20 سے لے کر 28 تک ہد ہد کے ذریعے قوم سبا کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ایک پرندے کی زبان سے یمن میں آباد قوم سبا کا تعارف جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ خود جو ہے نا بغیر رخصت کے غائب ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی، یعنی کہ اگر کوئی لیم ایکسکیوز ہوا تو نہیں مانا جائے گا، اگر کوئی ویلڈ ایکسکیوز ہوا تو مانا جائے گا، ادروائز کوئی ویلڈ نہ ہوا تو سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا، اس نے بتایا کہ وہ اڑتے اڑتے یمن تک گیا، وہاں سبا نامی ایک قوم کو آباد پایا، اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جسے ہر نعمت عطا کی گئی ہے، خاص طور پر اس کا تخت انتہائی نفیس اور قیمتی ہے۔ وہ قوم شیطان کی گمراہی کے تحت سورج کی پرستش کرتی ہے، حالانکہ معبود حقیقی فقط اللہ ہے۔ وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، کائنات کے پوشیدہ خزانوں کو ظاہر فرماتا رہتا ہے، تمام انسانوں کے رازوں سے واقف ہے اور بلا شبہ یہ سب سے عظیم تخت کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے حوالے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ پھر اگلی جو آیات ہیں ہماری 29 سے لے کر 33 تک کنٹینیو ہوگی۔ ملکہ سبا کی جو ہے مشاورت اس میں بیان کی گئی ہے۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنے ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کو پیغام بھیجا تھا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے عمائدین سے کہا کہ میں بغیر مشاورت کے کوئی فیصلہ نہیں کرتی، اب بتاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کا جواب ہم کس طرح دیں؟ تو جو ان کے ساتھ سلطنت میں شامل جو لوگ تھے، جو بھی عمائدین تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، البتہ فیصلے کا اختیار آپ کو ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ پھر 34 سے لے کر 35 میں اس کا جو بہت ہی حکمت والا قول ہے وہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ملکہ سبا کا حکیمانہ قول نقل کیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس میں ایک ایسی حقیقت اور ریالٹی بیان ہوئی ہے جو کہ ہر دور میں ہی ہمیں نظر آتی ہے نا، کہ بلا شبہ ہر دور میں ہی بادشاہوں کی اکثریت محکوم علاقوں میں فساد مچاتی رہتی ہے اور محکوم قوم کے بعض امیر لوگوں کو پھر ذلیل کرتی رہتی ہے۔ تو اس نے فیصلہ ان آیات میں یہ مینشن کیا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ چند تحائف بھیج کر، کچھ گفٹس بھیج کر نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزاج کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آیا وہ دنیا پرست بادشاہ ہیں یا ان کے کچھ اور مقاصد ہیں۔ پھر 36 سے لے کر 37 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا داری سے نفرت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر غضبناک ہوئے کہ انہیں انتہائی قیمتی تحائف دے کر دنیا داری کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیے اور ملکہ کے قاصد سے کہا کہ ہم عنقریب ایسے لشکروں سے تمہاری ریاست پر حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ پھر وہی آگے 38 سے لے کر 41 تک حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا انعام مینشن کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے کہا کہ تم میں سے کون ملکہ کی سب سے قیمتی شے یعنی اس تخت کو جو ہے نا ملکہ کے یہاں آمد سے قبل اٹھا کر لا سکتا ہے۔ افریت نامی جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے یہ خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ ایک اور مصاحب نے کہا کہ جسے اللہ نے کوئی خاص علم دے رکھا تھا، عرض کیا کہ میں یہ کام چشم زدن میں، مطلب میں فوراً کر سکتا ہوں، اور اس نے ایسا کر دیا، کوئک جیسے کہتے ہیں پلک جھپکنے میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا پھر شکر ادا کیا۔
اب انہوں نے ملکہ کی جو انٹیلیجنس ہے نا اس کی ذہانت کا امتحان لینے کا جو ہے وہ حکم دیا کہ ملکہ کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو، کچھ چینجز کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ ملکہ اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں۔ پھر آگے اگلی جو آیات ہیں ان میں یہی مینشن کیا گیا ہے، پھر ملکہ سبا کا قبول اسلام بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں تو اپنا تخت فوراً انہوں نے پہچان لیا۔ 42 سے لے کر 44 تک آپ اس کو تذکرہ ملے گا کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور پارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے اسلام بھی قبول کر لیا۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو شیشہ کے فرش سے ظاہر سے مطلب وہ جو جس طرح کا اس کو پورٹری کیا گیا تھا اسے دھوکا کھا گئی، یعنی اسے پانی سمجھ کر اپنا دامن سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ لباس گیلا نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کی کاریگری ہے۔ اب وہ یہ جان گئی کہ اشیاء کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہمارا بھی یہ ہوتا ہے، ہمارا بھی انالیسس یہی ہوتا ہے کہ ہم ظاہری چمک سے متاثر ہو کر پہلے ہی ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ اس چیز کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے یا ہوگا، لیکن وہ ان دی اینڈ نکلتا کچھ اور ہے۔ تو سورج کی چمک سے متاثر ہو کر اس کو جو لوگ معبود سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ ہی معبود ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اسی نے اس سورج کے اندر اس تاثیر کو پیدا کیا ہے۔ یہ شو کرنا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہنا چاہا اور بتانا چاہا تاکہ وہ اشیاء کا ظاہر اور اس کی حقیقت کو جان سکیں۔ پھر قوم ثمود کی بدبختی کی آیات ہے 45 سے لے کر 47 تک۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دی، جواب میں انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو نحوست کے پھیلنے کا سبب قرار دیا اور بہت حقارت سے دعوت حق کو ٹھکرایا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ کیوں خیر کی بجائے شر کے لیے جلدی کر رہے ہو، میری رسالت تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، آزمائش میں کامیابی کی کوشش کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ وہی پھر قوم ثمود کی سازش اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ جو قوم کے 9 سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے طے کیا کہ ہم رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، بعد میں اس جرم کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک جو منصوبے ہیں ان کو ناکام بنا دیا، ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ پھر قوم لوط کی خباثت کا اگین یہاں پہ ذکر ہے اور ان کا انجام بھی 54 سے لے کر 58 تک، کہ ہم جنس پرستی کا جرم تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قوم لوط علیہ السلام نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں جب اس جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے اہل خانہ کو بستیوں سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ سمیت ان بستیوں سے بحفاظت انہیں نکالا، پروٹیکشن کے ساتھ انہیں نکالا اور بستیوں کو بھی الٹ دیا۔ اس کے بعد ان بستیوں پر کنکریوں کی بارش برسائی، پوری قوم تباہ ہو گئی اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اس فاسق قوم کے ساتھ تھیں۔ آخری آیت ہے اس سورت کی 59۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اور ایک نیو ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ اس مضمون کی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اس کے چنے ہوئے چوزن ون جو بندے ہیں یعنی انبیاء کرام پر سلامتی کی بشارت سے کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مشرکین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ غور و فکر کرو، ایک طرف اللہ ہے جو ہر خوبی اور کمال کا پیکر کامل ہے، دوسری طرف تو تمہارے تراشے ہوئے لاچار اور بے یار و مددگار معبود ہیں، خود ہی فیصلہ کرو کہ کون بہتر ہے، بے شک اللہ ہی بہتر ہے جس کے برابر نہ کوئی ہوا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔